اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اچھا، اب اسی دوران مسئلہ یہ ہوا کہ جو سب سے اہم انقلابی طور پر معاملہ پروپیگنڈے کے طور پر ہوا وہ یہ کہ صنعا یمن کا ایک شہر ہے، یہی صنعا ہے جو بہت مشہور تھا اس زمانے میں تجارت کے واسطے. تو یہ اس شہر میں ایک یہودی باشندہ تھا جو کہ سبا یا ابن السودا کے نام سے مشہور تھا. سودا کا بیٹا، کالی عورت کا بیٹا، یعنی ایک حبشی عورت کا گویا کہ بیٹا تھا وہ، لیکن تھا یہودی. اور وہ پتہ نہیں پہلے اس کے دل میں کیا خیال آیا، لیکن اتنا تو تھا کہ اس نے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ نہیں آیا. تو یہ بدبخت آیا جب تو مدینے میں تو کچھ دیر رہا، لیکن سوچا کہ مدینے میں تو ہم کام کریں گے تو یہاں کیا اہل علم ہے، دال نہیں گلے گی. وہاں سے نکلتا ہے، وہاں سے نکل کے سیدھا پہنچا کوفہ. اور کوفے میں سب سے پہلا مدد کرنے والا بندہ کیا تھا؟ ایک چور ڈاکو تھا. ایک چور ڈاکو کوفے میں تھا جو بڑا مسلمانوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، کیونکہ کھل کے چوری نہیں کرتا تھا. کرتا یہ تھا جبلہ نامی، کرتا یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بھی قافلے جاتے یا جو بھی لشکر جاتے اس میں جم جاتا تھا، شامل ہو جاتا تھا. جب یہ لوگ رات میں سوتے ان کے یا تو کچھ ہتھیار یا ان کا سامان چرا لیتا تھا، یا ان کے نام سے دوسروں کو دھمکا کر ہم اسلامی فوج ہیں یہ دو وہ دو بول کے کیا ہے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا یا ذمیوں کو لوٹ لیتا تھا اور کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا. پھر کہیں دوسرا اسلامک لشکر جا رہا ہے تو وہاں جاتا تھا، شامل ہو جاتا تھا اور وہاں جا کر کیا کرتا تھا، یہی کام کر کے ان کے نام سے چوری کر لیتا تھا. تو اب یہ جب بات بڑھنے لگی، حضرت سعید ابن العاص نے لکھا کہ یہاں اس کی چوری کا بڑا ہی کیا ہے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ جیسے ہی وہ مل جائے اس کو اٹھا کے کیا کرو، قید کر کے رکھو. کیونکہ حضرت عثمان نرم دل تھے، ڈاکو کی سزا میں فوراً قتل کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن حضرت عثمان نے کہا اس کو قید کر کے رکھو. یہ بات اس بدبخت کو معلوم ہوئی تو وہ سیدھا کوفہ آیا. کوفہ آ کے جبلہ کے جو دوست تھے، جبکہ وہ قیدی تھا، تو آ کے بولا کہ عثمان نے تو تم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے، خامخواہ اس کو قید کر کے رکھا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسے چھڑانا چاہیے. تو رشتہ دار ہی بات میں آ جاتے ہیں. تو یہ سپورٹ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں نا آپ، ہمارے گھر میں رہ جائیے نا. ہم تو کیا ہے نا جب عقیدت پہ آتے ہیں تو تلوے چاٹتے ہیں، جیسے عقیدت نکل گئی وہی تلوے سے کیا اپنی چپل نکال کے تلوے پہ کیا سر پہ بھی مارتے ہیں پھر بعد میں. تو اب عقیدت میں آ گئے پہلے، تو انہوں نے کیا پناہ دے دی، گھر دے دیا. پہلے جبہ خبے میں آیا تھا، مسلمانوں کے لباس میں آیا تھا. یاد رکھیے یہ سب سے پہلا فتنہ ہے، اس کو سمجھو، اس کو سمجھ لیجئے، پھر آنے والے سب فتنوں سے تم ٹیکل کر لو گے. کسی کے جبے پہ مت جاؤ، کسی کے قبے پہ مت جاؤ، کسی کے مزار پہ مت جاؤ، کسی کے رنگ پہ مت جاؤ، کسی کے دوپٹے پہ مت جاؤ، کسی کے عمامے پہ مت جاؤ، کسی کی تسبیح پہ مت جاؤ، کسی کی دیکھنے کے اندر جو شیریں زبان ہے اس پہ مت جاؤ. ہمیشہ پرکھو تو کتاب و سنت اور اس کی زندگی کو پرکھو، اگر ہے وہ اچھا ہے، نہیں ہے چھوڑ دو اس کو. جب تک یہ معاملہ رہا کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. تم خالی جھبے قبے پہ جاؤ گے، ہر دیوانہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. شانہ نہیں بولتا ہوں میں، دیوانہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یہی دیوانے آج ہمیں دھوکہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عام طور پر لوگ بڑے اللہ والے ہی جیونو، کائے کے اللہ والے، کتاب و سنت جھلکتی ہے، قرآن و حدیث بولتا ہے، منہ کھولے تو سیرت بولتا ہے، زندگی سیرت کا نمونہ ہے. تو سچا آدمی ہے، خواہ وہ کیا ہے عام لباس میں کیوں نہ ہو، لیکن جبہ قبہ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، ہزار دانے کی تسبیح ہے، بڑے اچھے اچھے کلام کرتا ہے،
لیکن سب کچھ سیرت میں 1 گھنٹہ ساتھ میں رہو، دیکھ لیا کہ پکا کیا ہے، سیرت کا کیا ہے، ایک لحاظ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایک معاملہ بھی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ پکا جھوٹا ہے، اس سے جھوٹ سے بھی نہیں کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ چیز اصل میں دیکھنے والی چیز تھی۔ جب ہم نے اس کو چھوڑا، اس کو دیکھا، تو دیکھے کہ اچھا کمانے کا کیا ہے، جو بھی بیکار ہوتا انہیں جبہ خبہ ڈال کو ایک دارو شفا کھولنے کو بیٹھ جاتا، ایک آگ کا کیا ہے ادھر طرف رکھ لیا تو پھو پھو کیا تو اسے ہمیں کیا کی سمجھ جاتے، آہا بہت بڑا کام ہوتا ہے جی ہاں کرو۔ تو ایسے ہی یہ بھی آیا، تو اس سے سب سے پہلا دھوکہ ان لوگوں کی زبان سے ہوا، خاص کر عبداللہ ابن سبا جو زبان بات کا تھا فیور میں، ہمیشہ کیا ہو کرتا، جو مخالف ہے اس کے فیور کا بن جاتا۔ حالانکہ معلوم ہے ایک ڈاکو، اور اس ڈاکو کو سلطنت نے قید کیا ہے، تو وہاں جو بھی تھے اگر وہ لفظ بولا کہ اس کو کیا بڑے ظلم سے قید کیے ہیں حضرت عثمان، تو فوری طور پر بولنا کیا چاہیے تھا، ارے بدبخت عثمان نے کیا ہے اور باقاعدہ یہ ڈاکو اس وجہ سے کیا ہے، تم ہی میرے عثمان کے خلاف کچھ مت بھڑکاؤ، یہ بولنے کے بجائے اس کی چکر میں آ گئے۔ اگر وہ سوچتے کہ یہ چیز خلاف سنت بات کر رہا ہے تو کبھی چکر میں نہیں آتے۔ اب اس کے لیے مہمان نوازی ہونے لگی اور اس کی باتیں آہستہ آہستہ اندر سے پھیلنے لگی، تو عثمان اور اس کے گورنر تو بڑے ظلم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، 10 افراد پہلے ہی یہ بات اٹھا چکے تھے، ایک گروہ بن چکے تھے جو مصر میں تھے، جو پہلے ہی کہنے لگے تھے کہ حضرت عثمان اور ان کے گورنر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہی بات ٹھیک اس نے آ کے وہیں ڈالی، تو لوگوں نے کہا کہ بڑی صحیح بات ہے جی، ہم بھی پہلے ہی کہتے تھے، اب یہ تو اللہ والا بندہ بھی آ کے کہہ رہا ہے۔ اب وہ اوپر سے کیا ڈالنے لگا، میں مدینے سے ہو کے آ رہا ہوں، میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں ظلم ہو رہا ہے بڑا حضرت عثمان کے دور میں۔ اچھا تو لوگ مدینے سے کوئی آیا ہے بھائی اللہ والا بندہ، اب یہ کیوں ہوا؟ اصحاب رسول اللہ ہوتے تو نہیں ہوتا، نئے نئے مسلمان آباد تھے جن کو معلوم نہیں تھا، ابھی ان کا اسلام پختہ نہیں ہوا تھا، وہ لوگ بھی اس کے چکر میں آئے کہ مدینے سے آیا ہوا ہے۔ تو اب محفل بیٹھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا، اس نے بولا کہ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے آپ لوگوں کا عقیدہ۔ کیا عجیب عقیدہ ہے تمہارا؟ عقیدہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ تو واپس دنیا میں آئیں گے قیامت قریب ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے، جبکہ حضرت عیسیٰ سے 1000 گنا بڑے فضیلت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ ہاں کیا بات بولا، صحیح بات اتنے جی، ایسا چکما دیتے، ایسے ہزاروں لوگ کیا ہیں غلط عقیدے ڈالتے۔ ہاں یہی بات پہلے طور پر پہلا فتنہ غلو کا اسی نے کیا تھا، سمجھو اب بات کو۔ اس نے بولا کہ عجیب بات یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے، اسی میں بھاپ لینا چاہیے بہت سے لوگوں کو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا عقیدہ کہہ رہا ہے، تو یہ کہاں کا؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں بولتا تب؟ یہودی ہے شاید، بھاپ لینا چاہیے۔ لیکن نئے عوام تھے نا، ان کو پتا نہیں تھا۔ اب دیکھو دلیل بھی لایا تو کیسے لایا، اسے بلا دلیل نہیں بول۔ بعض لوگ بولتے کیا مولوی صاحب ابے بولے تو بھی قرآن بولتے ہیں، انہوں بولے تو بھی قرآن بولتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے کہتے نا، تمہارے پاس بھی دلیل ہے کہتے نا، کیا صحیح بولو؟ یاد رکھ لیجئے، حق کو دلیل صحیح ملتی، باطل کو دلیل نہیں ملتی بول کے نہیں، وہ بھی کھینچتان کے کہیں سے دلیل لا لیتا۔ سوچنا یہ ہے کہ دلیل پرفیکٹ ہے کیا نہیں ہے وہ سوچنا، دلیل تو لا لیتا۔ نماز نہیں پڑھنے والا بھی دلیل لا لیں گا، نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے بھی قرآن میں دلیل ہے، نمازی نہیں پڑھا کی بار نماز نہیں پڑھو، انہیں بولیں گا سورہ نساء میں آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ کو جاؤ۔ دیکھو اتنی بڑی آیت ہے، اللہ بولتا ہے نماز کے قریب بھی جاؤ نا، میں مسجد کے اوپر سے بھی گزروں نہیں دور سے چل جاؤں گا، بولیں گا انہیں تو قرآن میں موجود ہے، دلیل تو ہے۔ کب بولا، کس وقت بولا، آگے کیا بولا، پیچھے کیا بولا، وہ سب سنے تو نہ معلوم ہوں گا۔ شراب حرام ہونے سے پہلے کا مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بولا، اگلا کیا بولا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو جاؤ، بولا خالی نماز کے۔ ابھی دوسرا آدمی بولے نشے کے حالت میں نماز قریب، نمازات نہیں جی ہم نہ پی لیے تو اڑا اٹھک پی لیں گے، 5 نمازہ بھی سو جائیں گے خاموش نشے میں، یہ اللہ بولے کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ کو جاؤ، نہیں ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا تب بولا۔ تو دلیل تو ملتی ہے، دلیل آخرتاً دلیل کے طور پہ سیٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھو یہ بدبخت بھی پہلا مسئلہ یہی شروع کیا، بولا کہ عیسیٰ تو دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے،
محمد الرسول اللہ دوبارہ آنے کا عقیدہ نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ سے بہت فضیلت والے، اور اللہ خود کہتا ہے عنکبوت کے اندر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ تم کو ضرور واپس لائے گا دوبارہ۔ ہاں برابر اس نہ جی ہے بھی ہے نا جی قرآن میں، چاہے تمہیں نہیں سنے رہیں گے اب تک ہے یہ، اسی سے دلیل لیا انہیں، دلیل لے کے بولا یہ بات چاہیے، میں بولتا ہوں سو اللہ خود بول کو ہے دوبارہ آئیں گے یہ بول کے، الی معاد، پھر دوبارہ لوٹاؤں گا میں تمہیں۔ اب بعض لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، ہم نوا، جب دیکھا کہ یہ بات کو ذرا لوگ مانتے ہیں تو دوسرا چھوٹا چھوڑا، ہزاروں انبیاء آئے، ہمیشہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، یعنی نبی وصیت کر کو جاتا ہے میرے بعد انہیں بننا بول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے خاتم الانبیاء ہیں، تو کیا وہ اپنے واسطے لکھ کو نہیں گئے رہیں گے؟ کہ ضرور لکھ کو گئی انہوں حضرت علی کے واسطے کہ یہ میرا وصی ہے، یہ تین خلفاء چھپا دلے بولا، یہ بات کو پہلے آئے نا تینوں خلیفہ ان لگا چھپا دلے، ورنہ تو علی اصل میں کیا ہے، داماد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، انوچ وصی، کیسا تم لگا خاموش رہ جاتے، یہ سب دیکھ لے گو، الٹا الگ ابھی ذرا اوپر کرتا ہے، ہوا دیتا ہے فتنہ پھیلانے کا واسطے۔ تو اس میں یہ بات ہو برابر اشنا، اللہ کے رسول کے نہایت قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی، کزن، اللہ کے رسول نے خود اپنے گھر میں تربیت کی، 10 سال کے تھے جب اسلام قبول کیا، اتنے فضیلتیں ان کے پاس ہی نا، انہوں رہتے ہوئے عثمان کئی کو ہاں غلط چیز کرے سو ہمیں، یہ بات مشہور ہونے لگی، تو وہاں کے گورنر جو تھے انہوں نے اس کو بلایا، وہ دیکھ لیے تھے وہ یہ فتنہ باز ہے، وہ بلا کے بولے بات تو کیا اصل کہاں سے آیا، کہاں پڑھا، کیا کرتا تو؟ لیکن میں کیا بھی نہیں، سادہ مسلمان، میں دیکھا مسلمان آ کر بہترین عقائد کو ہی، یہودی عقائد برابر نہیں، مسلمانی صحیح آج کی دنیا میں، اس وجہ سے میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ تو برابر اسلام قبول کر لیا، اچھا کرا، لیکن یہ سب باتیں بولتا ہے، کہتے نا نہیں نا، میں ویسا کیا بھی بولتا تھا نا، میں اپنی جگہ رہتا، نمازاں پڑھ لے کو، قرآن پڑھ لے کو، میرا کام کیا بھی اتنے نا، جھوٹ بولا۔ حضرت سعید بن معاذ بولے کہ تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے سب میں دیکھ لے کو چھوں، تیری زبان سے نکلتی سے چیزیں سب ایسا لگتا ہے کہ تو آ کر ہمارے میں فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اگر اس کے بعد معلوم ہوا تو کوئی بات بولا تو میں دوسری طرح پیش آؤں گا۔ اب ان کی زبان سے کیا ہے، پتے کی بات لگ گئی، یعنی وہ بول دیے چکائی کو آیا ہے، فتنہ ڈالنے آیا ہے، تو سوچا کہ ہاں یہاں رہے تو خطرہ ہے، اب کل کے دن پکڑا جاؤں گا میں، تو کیا کرا، ایک گروپ بنا لیا، جو اسے مانتے تھے نا پہلے ان کی گروپ بنا، وہ بولا اب میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، میں جالے کو ہوں، لیکن میں جو بول کو جاتا ہوں وہ باتاں وہ تمہیں کام کر لے گا، رہو میں خط لکھو تم نہ بولوں گا، کیا بھی ہوتا رہا تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، میرے گائیڈنس میں کام کرو، بول کو یہاں ایک جماعت رکھو، یہاں سے سیدھا نکل کو بصرہ چلا گیا۔ اب وہاں جا کو بھی کیا کرے، یہ چیز اٹھایا پہلے کیا یہ حضرت عثمان کے گورنر بڑا ظلم کرتے نا، تم نہ کیا بھی بولتے نہیں نا، ظلم کے خلاف اٹھنا سب سے اہم نیکی ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر بولا کہ کیا تم لوگ ایسا بولتے ہیں اللہ کے رسول دوبارہ نہیں آئیں گے، جبکہ قرآن میں اللہ بولتا ہے اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجیں گے، مجھے تو پکا یقین ہے اللہ کے رسول بھی آئیں گے، اتنی محبت ہے مجھے اللہ کے رسول۔ اب لگا کہ یہ بھی وہاں بھی ایک گروپ، ہر دیوانے کے پیچھے 4 دیوانے، یہ آج بھی ہوتا، اس کے پیچھے بھی ایک گروپ لگی۔ اب پھر وہاں کے جو حاکم تھے انہوں بلائے، انہوں بلا کو بولے کیا قصہ تھے، آنے کے بعد سے بڑے پریشان ہی نا، کیا نیت سے آیا تو؟ بولا کہ ایسا کیا بھی نہیں، ایسا چاہیا میں، ان کو معلوم نہیں مدینہ ہو کو کوفہ ہو کے بصرہ آیا بول کے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے اہم مسئلہ کیا تھا، کمیونیکیشن نہیں تھا، اور ایک کے بارے میں معلوم ہونا کا تو 15 20 دن لگتے تھے۔ اب وہ جو بولا وہ ماننا پڑتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر بھی سمجھایا کہ دیکھ فتنہ بازی لگتی ہے، تیرے اندر شر پسندی ہے، سیدھے طریقے سے رہنا ہے رہ، نہیں تو میں دوسرے طریقے سے پیش آؤں گا۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی غلط ہے، بھائی یہاں رہے تو بھی کام نہیں ہوگا بول کو، وہاں بھی ایک گروپ بنا لیا، بنا کو بولا یہ کام آپ کو کر لے کرو، کام تم نہ، میں کیا بھی ہے سو خط خطابت کر کو تمہارے سے بات کروں گا، کیا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، بولے یہاں سے نکل گا، یہاں سے نکل کو سیدھا پہنچا مصر میں۔ اب یہاں اس کی اصل بات بنی، کیوں؟ وہ جو گروپ پہلے سے مخالف تھی نا، وہ کہاں گئی تھی؟ مصر گئی تھی نا، وہی تھی وہ گروپ
جو حضرت عثمان کے پہلے ہی خلاف کیا ہے دعویٰ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور دوسری بات جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح تھے نا, وہی گورنر تھے اس وقت, جو کہ میں بتایا تھا کہ ان کے خلاف پہلے ہی باتیں ہو چکی تھی کہ یہ مرتد ہوئے, ایک مرتبہ کافر ہو گئے تھے, اللہ کے رسول نے ان کے خون کو حلال کر دیا تھا, یہ سب باتیں لوگوں کو معلوم تھی. وہی گورنر تھے اس وقت وہاں پر مصر کے. تو وہاں گیا تو پہلے سے ہی ایک گروپ اس کے خیالات کی ہم نوا ہے, معلوم ہوا تو پہلے بلا لیا ان سب کو, بھائی وہ تمہاری تلاش میں بھی آیا ہوں. تو بلا کے بڑی گینگ بن گئی. اب جب گینگ بن گئی تو اس نے کہا کہ اور زیادہ بھی چھوٹے چھوٹے چیزیں اندر لو. بولا کہ یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ تو اللہ کے رسول کو کیا ہے مانتے ہیں کہ نہیں آئیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو بار آئیں گے. اور یہ مسئلہ بھی لے لیا کہ اسی طرح کیسے تم لوگ خاموش ہو گئے کہ حضرت ابوبکر خلافت لے لیے, حضرت ابوبکر لے لیے, اس کے بعد عمر لے لیے, اس کے بعد عثمان لے لیے, جبکہ اللہ کے رسول تو حضرت علی کو بنا کو گئے, انہوں ابھی تک زندہ ہیں, ان کو نہیں ملی, آپ لوگ بولتے ہیں. جب ایک متفقہ گروپ بہت بڑی تیار ہو گئی تو اس سے پوچھنے لگے اچھا ہو گیا اب کیا جی کرنا؟ تو بولا قتل کرو. جب کیا کرنا پہ آئے تو بولا عثمان کو قتل کرو, یہ ناحق بیٹھے ہیں, یہ علی زندہ ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا. انہوں وصی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے گئے ہیں وصیت میں, تو آپ لوگ کیسے قبول کر لیے؟ تب تو کیا ہے قتال, تب تو کیا ہے, ہمیں کیا خروج کرنا پڑے. اسے بولتے اگر کوئی اسلامک مملکت میں خلاف اٹھے تو اسے بولتے خروج, تو خروج کرنا پڑے گا ہمیں. تو اب یہ لوگ یہاں پر متفق ہو گئے. اور حضرت عبداللہ ابن ابی سعد یہ پہلے ہی سے کیا ہے نشانے پر تھے لوگوں کے, تو اب ان کو کیا کرنا پڑا, ان لوگوں کے کاموں کو دیکھتے ہوئے خطرہ تو محسوس ہو گیا, لیکن ان کے ساتھ وہاں کی خود عوام نہیں تھی, وہ مسئلہ تھا. تو یہ سب باتیں ادھر ہو رہی تھی اور ادھر حضرت عثمان کو ہر طرف سے خود. اب اس نے کیا کر دیا, یہاں بیٹھ کے دوسری چال چلی. وہ کیا چال چلی, کوفے والوں کو لکھا پتہ نہیں تم لوگ کیسے عافیت میں ہو, پتہ نہیں تم لوگ کیا ہو, پروانی اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کر دیا, یہاں مصر کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. ان کو بولا تو بصرہ کے لوگوں کو ایسے لکھ کہ پتہ نہیں تم لوگ کتنے اچھے ہو, پتہ نہیں تم لوگوں کو اللہ نے کیا رحم کر دیا, لیکن یہاں کوفے کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. بصرہ والوں کو بولا کہ تم کوفے والوں کو لکھو پتہ نہیں تم لوگ کتنے اچھے ہو, تم لوگ کتنے محفوظ ہو, لیکن یہاں بصرے والے کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. تو ہر صوبے کے آدمی دوسرے صوبے والوں کو لکھتے کہ تم محفوظ ہو, اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عثمان کی طرف سے. تو ہر صوبے والا کہتا کہ اللہ کا فضل ہے بھائی, ہم تو کہ رسول کیا ہیں, ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. وہاں بصرہ کے لوگوں دیکھو کیا پس رہے ہیں, حالانکہ کوئی نہیں پس رہا تھا, افواہیں اڑی جا رہی تھی. دوسرا سب سے بڑا کام جو کیا وہ کیا کیا, افواہوں کو بڑھایا. یاد رکھو مسلمانوں, یہ تھا سب سے پہلا فتنہ جو مسلمانوں کے اندر رونما ہوا. اسی وجہ سے ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ واٹس ایپ کا جو فتنہ ہے نا, جو افواہوں کو اڑانے کا فتنہ, اس پر آج اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو کل بڑے سے بڑا فتنہ اس کے ذریعے کوئی بھی دشمنان اسلام ہم پہ رونما کر سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو, جب تک اطلاع آئی تحقیق نہیں کر لی اس کو آگے نہ بھیجو نہ خود مانو. جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی تب تک زبانیں بند رکھو اور خاموشی کے ساتھ سنی انسنی کر دو, اسی میں ہمارے لیے امن ہے, راحت ہے. پہلا فتنہ حضرت عثمان کے قتل کا جو سبب بنا وہ افواہوں کو قبول کرنا تھا. ہر ایک اسٹیٹ کا آدمی کہتا تھا کہ ہم اچھے ہیں, پتہ نہیں وہ اسٹیٹ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, معلوم ہے کیا تم نا, آج ہی لیٹر آیا تھا. دوسرا بولتا تھا وہ اسٹیج پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, پتہ ہے کیا. اب یہ سب خطوط حضرت عثمان کو پہنچتے تھے کہ ہر اسٹیٹ کا گورنر آپ کا ہم پہ ظلم کر رہا ہے, حالانکہ کسی اسٹیٹ میں ظلم نہیں ہو رہا تھا. یاد رکھیے, اس سے ایک سبق آج پلے باندھ لیجیے اچھی طرح. سب سے بڑا فتنوں کا باپ غلط افواہوں کو پھیلانا, سنتے ہی دوسرے کو بولنا, یہ سب سے بڑا گناہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان جو سنے وہ دوسروں کو نقل کر دے, وہ پکا جھوٹا بولے اللہ کے رسول. اور اس کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جانا کہ مثلاً کیا ہے, کوئی انسان آ کے کسی کے بارے میں تم نہ بولا,
معلوم کیا بھائی انہوں کون مانو ایسا کرے کہتے نا تمہیں ان سے پوچھے بغیر ویسا چھنگا جی معلوم جی منجے بھی پہلے کھٹک لگو تھا بولتے دیکھو یہ بدگمانی اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، خالی جھوٹ نہیں بڑی جھوٹ، اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جو سنے وہ دوسروں کو بولتا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، تم حساب بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا گناہ کیا، لیکن یہ سب گناہ ہی شمار ہوں گے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منافقین سے جوڑا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بات سنتے ہی دوسروں تک پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ دنگا فساد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بڑی اہم آیت ہے سورہ نساء کی آج کے واٹس ایپ کے پھیلانے والے گروپوں کے لیے۔ فرمایا ان بدبخت منافقوں اور یہودیوں کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ، کوئی بھی ایک نیوز جب ان کے پاس آتی ہے، کون سی نیوز ہوتی ہے اس کے اندر؟ من الامن او الخوف، کسی خوف کی نیوز ہوتی ہے یا کسی امن کی نیوز ہوتی ہے، کوئی بھی خبر جس کے اندر یا تو خوف، مثلا کیا ہے ایک نیوز مسلمانوں کے خلاف یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں بعض لوگ، یہ کیا ہے اس میں خوف ہے، یا کوئی نہ کوئی جھوٹی کیا ہے خوشخبری مسلمانوں کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے ویسا کیا جا رہا ہے، حالانکہ کچھ نہیں کرتی گورنمنٹ، کیا جا رہا ہے لکھ دیے۔ تو اللہ کہتا ہے اذا جاءہم من الامر من الامن او الخوف، امن کا کوئی یا کوئی جھوٹا ڈر کا کوئی میسج آئے تو ان بدبخت منافقوں کا اور ان بدبخت یہودیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اذاعوا بہ، فوری طور پر پھیلا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی سے ریڈیو سینٹر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اذاعہ، آپ نے سنا ہوگا اذاعۃ القرآن الکریم، ریڈیو میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے سعودیہ میں، تو کیا ہے قرآن کی اذاعت، قرآن کی ریڈیو چلتا رہتا 24 آورس قرآن، اس میں اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو سینٹر کو جہاں سے نشر ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے نام وہ۔ تو فرمایا کہ اذاعوا بہ، فوری طور پر یہ لوگوں میں پھیلا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ اللہ بولتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، یہ اس خبر کو لے کے رسول کے پاس جاتے، یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا وہ لوگوں کے پاس جاتے جو کہ اولی الامر ہیں، بڑے ہیں، عقل مند ہیں، سرپرست ہیں، لیڈر ہیں، ان کے پاس جاتے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے، یا صدیق اکبر عمر جیسے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے پاس جاتے۔ کیوں؟ الذین یستنبطونہ منہم، وہ اس خبر کو دیکھ کے وہ صحیح نتیجہ نکالتے جو اس خبر سے نکالنا تھا۔ یہ ٹیلنٹ جن کے پاس ہے ان کے پاس اس خبر کو لے کے جاتے تو وہ لوگ جان لیتے کہ اس خبر کو ہمیں پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا ہے۔ یہ کام نہیں کیے، انہوں نے پھیلا کے چھوڑا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام منافقین کا بتایا۔ اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بالکل بے حساب بے دھڑ دھڑا دھڑ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑا یہ فتنہ رونما ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کو ہم دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے جس کو مان کے چلنا ہے۔ آپ سب اس مجمع میں بیٹھے ہو، مجھے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی خبر کو اگلا سینڈ نہیں کرے گا۔ کون کون مانتے ہیں؟ کوئی ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں نا بھائی۔ یہ چیز وعدے کے طور پر یاد رکھیں، آپ نے یہاں سے وعدہ کیا ہے کہ کسی خبر کو سینڈ نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اب تک تو کمیٹی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سے تحقیق کراؤ، خود اپنے ذریعے سے تحقیق کرو۔ جب اس کو ملے معاملہ کہ بالکل اتھینٹک خبر ہے، وہ تب بھی ان کو بھیجنے کا سوچو جو اولی الامر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں بات کو سمجھیں گے۔ ہر کس و ناکس کو مت بھیجو، پتہ نہیں وہ بات کو سمجھے گا یا نہیں، پھر مسئلے کریٹ ہوں گے۔ تو مسلمانوں یہ چیز سب سے اہم ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کو۔ اور دوسری بات سمجھو، جب یہ افواہیں اڑنے لگی نا، حضرت عثمان جیسی شخصیت کو خود کیا ہے حیران کر دیا۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا، یہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کیا کر رہا تھا، لیٹر، لیکن
مدینے پہ ہر صوبے سے لیٹر آ رہا تھا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی گورنر ظلم نہیں کر رہا تھا، کوئی گورنر ظلم نہیں کر رہا تھا۔ ابھی اس کو لے کے حضرت عثمان نے سب سے پہلے نگرانی کے طور پر ایک کمیٹی کو بنا کے بھیجا کہ جاؤ کیا چل رہا ہے تحقیقات کرو، آخر کیا ہو گیا ہے عوام کو کہ ہر طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ مدینے کے مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں جی، ہم پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب صوبے میں ظلم ہو رہا ہے۔ مدینے کے مسلمان اب محفوظ ہیں، اور دوسرے صوبوں میں جا رہا ہے کہ مدینے کے مسلمان بھی حضرت عثمان سے تنگ ہیں۔ اب اس حیثیت سے جب بات بڑھنے لگی تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اب کم از کم یہ جو فتنہ پرور ہیں ان کو باقاعدہ بلا ہی لیا جائے اور ان سے بات ہی کر لی جائے کہ آخر پرابلم کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح سے کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ عثمان ظلم کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آخر کیا ظلم کرتے ہیں۔ اسی وقت حضرت عثمان کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے کہا کہ نہ بلایا جائے، یہ بدبخت ظالم ہیں، شرپسند ہیں، آپ اگر بلا کے جواب دیں گے کہ ان کی شرپسندی اور بڑھے گی، آپ کیوں نہیں کمانڈ کرتے جس طرح حضرت عمر پہلے کمانڈ کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں وہ حضرت عمر کا سا رعب کہاں سے لاؤں۔ کہا کہ امیر المومنین آپ کی یہ رحم دلی ہی دراصل ان لوگوں کو یہاں تک پہنچائی ہے، ورنہ آپ حضرت عمر کا سا ایکشن لیں گے تو یہ وہی دب جائیں گے۔ لیکن کیا کیجئے کہ اس وقت ہمیں عجیب تاریخ سے کیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا جو رحم کا معاملہ تھا وہ اپنے آپ کو دبا نہ سکے۔ وہ انتہائی منفرد شخصیت نظر آتے ہیں اس معاملے میں کہ خود مار کھا لو، خود اذیت سہ لو۔ ان کا ایک ہی اصول تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو کیا ہے کوئی ایک زخم بھی نہ لگے۔ حالانکہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شرپسند ہیں، یہ بات کرنے سے سنبھلنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت عثمان کی رحم دلی کی انتہا یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی قید کو کیوں جائے جی، بات میرے سے نہ کرتا ہے وہ، میں نہ ظلم کیا ہے، پوچھ لیں گے ہم بلا کے کیا ظلم کیا۔ یہ بھی وہی چیز تھی جس کو کیا ہے بھڑکا دیا اور آگے حضرت عثمان کے قتل میں۔ یہ بدبخت کیا ہے بڑے شاہانہ طبیعت سے نکل کے آئے جب بلائے تھے، اب دیکھ لیا کہ خلیفے نے خود بلایا ہے تو ہمارا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو بدتمیزی کی حضرت عثمان سے، یہ تو خود کیا ہے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بالمشافہ گویا کہ جھگڑنے لگے حضرت عثمان سے آ کے سامنے ہی، اور سیدھی سیدھی بات کہنے لگے ہمیں آپ نہیں چاہیے، اترو ہم بٹھائیں گے جس کو چاہیں گے۔ اب اس کنڈیشن پہ حضرت عثمان نے یہ نہیں سوچا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ بدبختوں کو سمجھائے تو سمجھ لیں گے، اور بالکل وہ جو کہ پہلے ہی وضاحت دے چکے تھے وہ سب الزامات اکٹھے کر کے لگانے لگے۔ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی؟ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر اسلام لائے، عمر اسلام لائے، علی اسلام لائے، عشرۃ المبشرہ اسلام لائے، آپ بھی ہیں اس میں، سب بدر میں شریک ہوئے نہیں ہوئے؟ سب بدری ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی بدری ہیں۔ کیوں آپ نہیں شریک ہوئے؟ تو آپ بدری بھی نہیں دے گا، پہلے ہی آپ کا اسلام برابر نہیں تھا۔ حالانکہ سب کو معلوم تھا بدر میں خود اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ میری بیٹی رقیہ کو سنبھالو، بیمار تھی وہ، اور کہہ دیا کہ تم نہ شریک ہوئے تو میں تمہیں حصہ دوں گا، اور حصہ دیا بھی مال غنیمت میں سے۔ یہ بات میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے نہیں، بلکہ ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے حکم سے رک گئے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مت آنا، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، یہی سب سے اہم ہے تمہارے واسطے، تو وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں عثمان بدر میں شامل ہوئے، میں نے مال غنیمت بھی دیا، انہیں دیتا ہوں۔ لیکن یہ بدبخت کیا کیے اس وقت؟ دیکھیں آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پہلے سے بزدل تھے، مجھے معلوم تھا ہم لوگوں کو۔ اچھا اس کے بعد پوچھے اچھا صلح حدیبیہ ہوا، 1400 مسلمان بیعت کیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فضیلت والی آیت اتارا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
بولے کہ ہو اس میں ابو بکر شامل تھے عمر شامل تھے علی شامل تھے، تمہیں کہاں تھے؟ بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ بیعت رضوان ہوئی ہی ان کی وجہ سے. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، واقعہ دہرانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیعت رضوان ہوئی کیوں؟ حضرت عثمان غائب ہو گئے جا کے، تو بعض لوگوں نے مشہور کر دیا حضرت عثمان کو قتل کر دیا مشرکین نے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان کے خون کے بدلے کے لیے موت کی بیعت کون کون کرتا ہے میرے ہاتھ پہ؟ تو انہوں نے کیا یہ حضرت عثمان کے لیے، لیکن ان لوگوں نے وہاں سے یہ نکال لیا کہ دیکھیں اس وقت بھی تمہیں غائب تھے، تمہارا اسلام پہلے ہی مشکوک تھا. اس کے بعد بولے احد میں تھے ابو بکر بھاگے. جب شکست ہوئی نا بہت سے صحابہ بھاگے، جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. جو احد میں ایک سیکشن ایسا آیا، ایک حالت ایسی آئی جہاں پر شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، تو بہت سے اچھے اچھے صحابہ ڈر کے مارے بھاگے، پھر واپس بھاگ کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کیے غلط کیے، اللہ نے معاف کر دیا. لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا جو لوگ بھاگ کے گئے ہم نے اسی وقت ان لوگوں کو معاف کر دیا. جو بھاگے تھے نا ان میں حضرت عثمان بھی ایک تھے. خاص انہی کے لیے خاص کر یہ بات آئی تھی. جب یہ بھاگے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان بھی بھاگے، تو اللہ نے کہا کہ لقد عفا اللہ عنہم، میں نے عثمان کو معاف کر دیا. تو وہ لا کے بٹھائے. ابو بکر بھاگے، عمر بھاگے، علی بھاگے، آپ بھاگے نا. ارے بھاگے تو کیا ہوا؟ اللہ نے خود آسمان سے اعلان کیا کہ میں نے معاف کر دیا. تو کون ہوتا ہے جو خلیفے کو پوچھنے والا کہ آپ نے ایک غلطی کیوں کی؟ اس وقت سبھی بھاگے تھے، ایک بہت بڑا گروہ بھاگا تھا، حالت ہی ویسی ہو گئی تھی. اس کے بعد لائے اللہ کے رسول دیے تو انگوٹھی تھی، ابو بکر کا نے تھی نہیں، عمر کا نے تھی نہیں، تمہارے ہاتھ سے گر کو کہیں گم ہو گئی، تو اللہ نہیں چاہتا تمہیں خلیفہ بننا. کیسی کیسی باتیں. جب دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھو گہرائی کے ساتھ، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو فضیلت والی بات بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ ذلت کی بات بن جاتی ہے. لوگ ایسے ہی بنا دیتے ہیں. ابھی ایک ایسے خلیفہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کو لگا کے 82، اس وقت حضرت عثمان کی عمر کیا تھی؟ 82 سال تقریباً. 80 سال کے بوڑھے جو پوری زندگی اسلام کے لیے لٹائے، دوہرے داماد اللہ کے رسول کے، ان سے ایسی بے باکی سے، اور جتنی پوری مملکت تقریباً پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں، ایک اعلان کرتے کہ سب کو قتل کرو، ایک بچتا نہیں. لیکن رحم دلی اتنی تھی کہ اللہ عام انسان کی طرح حضرت عثمان بیٹھ کے ان کے جوابات دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں نا میں ایسا نہیں بھاگا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بول رہا تھا اللہ معاف کر، سب کے جواب کلیئر کٹ دیے بیٹھ کے ایک عام انسان کے طرح. سب سن لے گا، بولے یہ سب ہمیں مانتے نہیں، تمہیں اترو، تمہیں سب خلیفہ نہیں رہ سکتے. یہ رحم دلی ایک طرف، ان کی بے باکی ایک طرف، یہ بڑھتی گئی، جس سے آگے چل کے وہ حادثہ رونما ہوا جو کہ حضرت عثمان کے قتل کا سبب بنا. میں نے آپ کو بالکل اینڈنگ پوائنٹ پہ چھوڑ رہا ہوں، کل کی جو ہے نا بہت اہم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.